پہلا تو ہمارا بنیادی اختلاف یزید کے ساتھ نہیں ہے، آل امیہ کے سسٹم کے ساتھ ہے جس کا نمائندہ یزید تھا۔ جب تک آپ سسٹم کو ڈیپ ڈگ نہیں کرتے اس وقت تک آپ کو یہ ایشو سمجھ نہیں آ سکتا۔ یہ مسئلہ کوئی ایک جنگ کا نہیں ہے، ایک پورے سسٹم کا ہے، پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کو ڈیمیج کرنے کا، جو کہ سٹارٹ ہوا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ان کے چند گورنروں کی اینٹی اسلامک ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، جو بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی ہیں۔ رپورٹ تو پہلے کی بھی ہوئی تھی، منظر عام پہ میں لے کے آیا ہوں۔ آپ کو تو یہ کہانی کرائی گئی تھی، ایک عبداللہ بن صبا تھا، 40,000 صحابہ کو ایک بندے نے اس کی مت مار دی، تو پھر تو سب سے بڑا بزرگ تو وہ ہوا کہ 40,000 صحابہ جو رسول اللہ کی تربیت یافتہ تھے، ایک بندے نے ان کی مت مار دی، تو رسول اللہ کی تربیت کدھر گئی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ بالکل کہانی تھی، صرف آل امیہ کو چھپانا تھا۔ وہ تو جب میں نے بخاری مسلم سے حدیثیں سامنے لے کے آیا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صحابہ کا اختلاف کیا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اس کے سے زیرو سے ملٹیپلائی نہیں ہو جائے گی۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی ہے تو حضرت آدم کو ہم نے زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کر دیا، ان کا مقام اپنی جگہ ہے، غلطی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف کے بھی صحابہ ہیں، اپنے والد حضرت یعقوب کے بھی صحابہ ہیں، لیکن ان کی اس غلطی کو ہائی لائٹ کرنے میں سے نعوذ باللہ من ذالک یہ نہیں ہوا کہ وہ مطلب کافر ہو گئے ہیں۔ غلطی اپنی جگہ غلطی ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنا ہوگا، ورنہ آپ انصاف کا خون کریں گے، اور جب آپ انصاف کا خون کریں گے تو آپ پٹیں گے پھر۔ تو میں اس کے اوپر تو ایک میری ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہے، اور میرا خیال ہے اس ٹاپک کے اوپر تو شیعہ کے کلپ اتنے نہیں دیکھے گئے جتنے میرے دیکھے گئے۔ ظاہر ہے کہ شیعہ کے کلپ میں تو زیادہ تر کہانیاں ہی ہوتی ہیں، کوئی علمی دلائل تو ہوتے ہی نہیں ہیں۔ سنی تو وہ پہلے اس ٹاپک سے بھاگتے ہیں، ان کو پتہ ہے جیسے کبوتر بلی کو تو غائب نہیں کر سکتا تو آنکھیں تو بند کر سکتا ہے، تو سنیوں نے تو کی ہوئی آنکھیں بند، لیکن ان کو پتہ نہیں اب میڈیا کا دور ہے، آنکھیں بند کرنے سے وہ آپ مارے جائیں گے، اور وہ مارے گئے ہیں۔ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ پبلک ان کی ہے، ویڈیوز ہماری دیکھتی ہے۔ ایک طرف تو آپ سب کو یہ کہانی کرواتے ہیں کہ جی وہ سیدنا عمر نے فرمایا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کتا بھی پیاسا مر جائے تو میں جواب دے ہوں، یہ کہانی کروائی ہوئی ہے نا۔ دریائے فرات کے کنارے کتا مر جائے، اور آپ کو پتا ہے دریائے فرات کے کنارے سیدنا حسین بھی شہید ہوئے ہیں۔ دریائے فرات کے کنارے حسین ابن علی 70 سے زیادہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مظلومانہ شہید کر دیے جائیں، نبی علیہ السلام کی اولاد، اور آپ کی وفات کو صرف 50 سال گزرے، اور وہ شخص جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، اور آپ کہیں یہ ٹاپک ڈسکس نہ ہو۔ یہ ڈسکس تو ہونا ہے، اب آپ دیکھیں جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے یہ زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، اس پہ آپ مٹی نہیں ڈال سکتے۔ تو اگر حضرت عمر فرات کے کنارے کتا مرنے کا رسپانسبل ہے تو یزید ابن معاویہ کے دور کے اندر یہی واقعہ ہوا ہے نا، حسین ابن علی کی شہادت، تو وہ کوئی ذمہ دار نہیں ہے اسی فرات کے کنارے؟ یزید بینیفیشری ہے سسٹم کا۔ ان کو اگر اسلامک ہسٹری ذرا سے بھی پتا ہو، اہل سنت کی ساری تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں آپ، البدایہ والنہایہ جسے تاریخ ابن کثیر کہتے ہیں، تاریخ تبری اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ ابن خلدون اٹھا کے دیکھ لیں، ابن عساکر اٹھا کے دیکھ لیں، سب میں ڈیٹیل موجود ہیں، اور وہ فٹ ان بیٹھتی ہیں بخاری مسلم کی حدیث میں وہ حدیث بھی اس میں میں نے لکھی ہوئی ہے کہ کوفے کا گورنر تھا نعمان ابن بشیر، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضرت حسین علیہ السلام کے بارے میں پتا چلا یزید کو کہ یہ آ رہے ہیں وہاں پہ اور کوفے سے یہ ایک قیام کریں گے اور دعوت حق لانچ کریں گے، سب سے پہلا اس نے ڈیسیژن کیا کہ نعمان ابن بشیر کو کوفے کے گورنری سے ہٹا دیا، یہیں سے اس کی 2 نمبری شروع ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں پروف دیں، پروف آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ اس لیے کہ نعمان ابن بشیر صحابی تھے، ان کو پتا تھا حضرت حسین کے ساتھ تو میں کوئی نیگیٹو نہیں کر سکتا، تو نرم رویہ رکھتے تھے، اور عبید اللہ ابن زیاد کو اس نے بھیجا۔ عبید اللہ ابن زیاد ایک ظالم آدمی تھا، صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3748 نمبر حدیث ہے کہ حضرت حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں لا کے پیش کیا گیا۔ استغفر اللہ، اللہ کی لعنت ہو
تمام فرشتوں کی لعنت ہو, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو جن لوگوں نے حسین ابن علی کو اس طریقے سے شہید کیا. یہ صحیح بخاری شریف ہے 3748 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, جس میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے, اور آپ لوگوں کے پیٹ میں آج تک درد ہو رہی ہے. دارالاسلام والوں نے تحریف کر کے علیہ السلام کاٹ دیا اس میں سے, لیکن سعودیہ کا جو مکتبۃ شاملہ ہے اس میں موجود ہے, دارالکتب العلمیہ کا جو بیروت کا چھپا ہوا ہے اس میں موجود ہے, اور اہل حدیث کی جو سب سے بڑی سائٹ ہے حدیث کی کتابوں کی sunna.com اس میں موجود ہے, اسلام 360 میں موجود ہے, اور اس میں بھی عربی میں علیہ السلام ہے, اردو میں مولوی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوا ہے. تحریف, یہ ہے تحریف. تو سر جب آپ چوری کریں گے نا اتنی سی بھی, تو اللہ نے ایک بلا آپ پہ چھوڑی ہوئی ہے. جو مولانا شریف کو بخاری شریف سے باہر نکال کے پھینکتی ہے اور لوگوں کو بتاتی ہے یہ بخاری شریف ہے اور یہ مولانا شریف ہے. حسین ابن علی کا سر کاٹ کے سامنے رکھا گیا, اس نے کچھ کلام کیا تو حضرت انس ابن مالک پاس کھڑے تھے, تڑپ اٹھے, انہوں نے کہا سب سے زیادہ رسول اللہ کے ہم شکل حسین ابن علی تھے. تو یہ ان لوگوں کا, اور یہ تھا گورنر کوفہ جو لگایا اس کام کے لیے گیا تھا. وہ کہتے ہیں یزید کو پتہ نہیں چلا, اس نے خود ڈسین کیا. اچھا جی مان لیا. تو جب یہ خود اس نے ڈسین کیا اس کے بعد یزید نے پھر یقیناً اس سے عبید اللہ ابن زیاد کو جیل میں ڈلوا دیا ہوگا, کیونکہ آپ تو ہمیں کہانی کراتے ہیں کہ دریائے فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر جائے تو حکمران کی ذمہ داری ہے. تو یزید نے پھر حسین ابن علی نبی کا بچہ جب قتل ہوا اتنے وہ اپنے بچوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ تو اس کو جیل میں ڈلوا دیا ہوگا. کوئی ضعیف روایت ہی لے آئے. اور اگلے دن میں ایک مولوی کو سن رہا تھا, وہ کہتا ہے آپ کو پتا ہے حسین سے لڑنے کے لیے جو آیا تھا وہ کون تھا؟ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص. یہ اسی طریقے سے میں کہوں کہ وہ طوفان نوح کے اندر جو غرق ہو گیا, آپ کو پتا ہے کون تھا؟ وہ حضرت نوح کا بیٹا تھا. تو انو میں ہی چپیڑ مار سکنا. سعد ابن ابی وقاص کا مرتبہ زیادہ ہے یا حضرت نوح کا؟ تو آپ دھونس لگا رہے سعد ابن ابی وقاص کی ہمیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ تو اشرم و اشرم میں سے. نوح کا بچہ اگر کافر نکلا ہے تو سعد کا بچہ اگر غلط نکلا ہے پھر کہتے ہیں وہ نبی کے ماموں تھے. او یار کہانیاں کرانی بند کرو. یہ اسی طریقے سے کہ وہ ترک رفع دہن پہ کہتے ہیں ابن مسعود کا مرتبہ آپ کو پتا ہے؟ او ابن مسعود کا مرتبہ پتا ہے؟ ابن مسعود سے پہلے وہ ثابت بھی ہو, پھر اگلی بار مرتبے ہوں گے. ناموں کا روب. سعد ابن ابی وقاص تو سر آپ کو, ہمارے تو وہ لیڈر ہیں, میں نے کتنی حدیثیں پیش کی ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے 6220, انہوں نے تو حضرت معاویہ کے ساتھ پھڈا لے لیا تھا جب حضرت علی پہ سب و شتم کروانے لگے تھے. سعد ابن ابی وقاص جیسا تو شیعان علی کوئی نہیں تھا. آپ ہمیں بتا رہے ہیں اس کا بیٹا تھا. اس کے بیٹے کے کرتوت بھی صحیح مسلم میں موجود ہیں. وہ ابے کو سب سے زیادہ پتا ہوتا ہے نا میرا بچہ کیا ہے. ابھی تو کربلا ہوا نہیں ہوا تھا, صحیح مسلم اٹھا کے آپ جا کے نا عمر ابن سعد لکھیں اور صحیح مسلم کو سلیکٹ کریں تو حدیث آئے گی کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص بیٹھے ہوئے تھے, ان کے سامنے ایک اونٹ سوار آیا. تو ساتھی کہتے ہیں کہ حضرت سعد ابن وقاص نے کہا اے اللہ اس اونٹ سوار کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اور جب وہ اترا تو ان کا بیٹا تھا عمر ابن سعد. سعد ابن وقاص تو اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو شیطان کی طرح سمجھتے ہوئے وہ اللہ کے حضور جو ہے وہ پناہ مانگا کرتے تھے. اور دیکھ لیں سعد کی پھر کرامت ویژن دیکھ لیں. اور وہ آگے کہتا ہے ابا جی سارے لوگ خلافت میں آپ بھی کوئی حصہ لے لیں, کوئی گورنر شورنر بن جائے. شروع تو ہی لالچی تھی اور اسی کو رہ کی لالچ دی تھی. میں بتا رہا ہوں تاریخ اسلام میں جو جو باتیں ہیں نا آل امیہ کی بدماشیوں کو ہائی لائٹ کرتی ہیں, فٹ ان بیٹھتی ہیں بخاری مسلم میں. یہ لشکر لے کے آیا تھا حضرت حسین ابن علی کے خلاف لالچ پہ, اس کا اثر کیا ہوا بعد میں؟ تو یہ پورا پلان ہوا تھا. اور اگر کہتے ہیں نہیں یہ حادثاتی طور پہ ہو گیا تو بعد میں پھر سزا دینی چاہیے تھی, کوئی سزا نہیں دی ہے. الٹا اس کے اوپر آپ کو پتا ہے مدینے والوں نے بیعت توڑ دی تھی یزید کی, حالانکہ وہ پہلے بھی تلوار کے زور پہ لی تھی حضرت معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم تو رضی اللہ عنہ ہی کہیں گے, ہماری مجبوری ہے. سانو نبی دا منہ ماردا ہے, تو انو نبی دا منہ نہیں ماردا, تو آج تک یزید دی وکالت کر رہے ہو. لیکن ہم صرف نبی علیہ السلام کو دیکھنے کی وجہ سے احترام کرتے ہوئے رضی اللہ عنہ کہہ دیتے ہیں. یہ فرق ہے علی کے شیعہ میں اور معاویہ کے شیعہ میں. علی کے شیعہ پھر ایسے ہوتے ہیں, شیعہ پولیٹیکل ٹرم میں. تو اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی, جو یہ پیش کرتے ہیں بخاری مسلم سے کہ عبداللہ بن عمر
لوگوں کو سمجھاتے تھے یزید کی بیعت نہ توڑو. تو وہ جو جن لوگوں کو سمجھا رہے تھے انہوں نے انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھ کے بیعت توڑی تھی. وہ کون تھے؟ وہ بریلوی تھے, دیوبندی تھے, اہل حدیث تھے, شیعہ تھے, کون تھے؟ صحابہ اور تابعین تھے جو بیعت توڑ رہے تھے. تو اس سے یہ بھی تو ثابت ہوتا ہے, جس طرح آپ کہتے ہیں جی وہ پگڑی پہ مسا ہو جاتا ہے تو پھر جرابوں پہ بھی ہو جائے گا, کیونکہ پگڑی بھی کپڑے کی ہوتی ہے, جرابیں بھی کپڑے کی, تو اس سے پگڑی بھی تو ثابت ہوتی ہے. آپ تو ننگے سر نماز پڑھتے ہیں, آپ تو لال رومال رکھتے ہیں, تو پگڑی بھی تو ثابت ہوتی ہے. تو جو بیعت توڑ رہے تھے وہ کون تھے؟ صحابہ اور تابعین تھے. حضرت ابن عمر ان کو روکتے تھے, اس لیے روکتے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ جب یہ بیعت توڑیں گے تو ان کے ساتھ وہی کچھ ہوگا. اور اسی وجہ سے حضرت حسین کو بھی ابن عمر سمجھایا کرتے تھے. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے یہ, جو ایک انہوں نے ایک اور چھوڑی ہوئی ہے نا بات کہ جی وہ حضرت حسین نے 3 شرائط رکھ دی تھی, اتنی بڑی کہانی کرائی ہے, اس کے اوپر میرا کلپ موجود ہے. میں تو اس پہ گھنٹوں زبانی بول سکتا ہوں. تو پھر جب وہ بیعت توڑی ہے تو اس نے مدینے کے اوپر چڑھائی کروا کے واقعہ ہررا ہوا, بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہے, کس طرح قتل و غارت ہوا, عورتوں کی عصمت دری ہوئی, اور پھر ساتھ ہی اس کے بعد خانہ کعبے کے اوپر چڑھائی کی, کیونکہ عبداللہ ابن زبیر بھی نہیں بیعت کر رہے تھے یزید کی. خانہ کعبہ کا غلاف اور ایک دیوار ڈیمیج ہو گئی, پھر یزید مر گیا, تو پھر حضرت ابن زبیر نے کہا تمہارا شیطان مر چکا ہے, واپس جاؤ. پھر وہ واپس گئے. پھر 9 سال تک ابن زبیر نے خلافت قائم کی مکے کے اندر اور مدینے کے اندر. حضرت حسین ابن علی کے بعد ان کو خلافت کا ایک موقع ملا. تو اس طریقے سے یہ چیزیں بالکل کلیئر ہیں. لیکن وہ بات میں مولانا اسحاق صاحب والی کروں گا کہ بات اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ آپ یزید سے شروع کرتے ہیں. جب تک آپ بات پیچھے سے شروع نہیں کریں گے آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی. اس کے ضمن میں بس ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ آج کا دور آپ کو پتہ ہے, میڈیا, اخبارات اور ریڈیو کا دور ہے. اگر آپ سے کہا جائے کہ کسی ایک واقعے سے متعلق, کیونکہ آپ اس کے بارے میں ایک کلیئر سٹینڈ رکھتے ہیں, تو اگر کسی واقعے کے متعلق آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ اس کو فلاں واقعہ یہ ہوا آپ نے سنا, اور آپ سے پوچھا جائے کہ آپ فلاں شخص کو قاتل گرداننے کے لیے تیار ہیں, جبکہ یہ واقعہ کربلا 1400 سال پہلے ہوئی ہے, تاریخ بھی غلط ملت ہے, مکس ہے, سچ ہے, جھوٹ ہے, اس کے باوجود آپ کوئی کلیئر کٹ سٹینڈ اور حتمی رائے لے سکتے ہیں کہ فلاں شخص مجرم تھا؟ مجرم کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ. دیکھیں بڑا انہوں نے رخ بدل دیا ہے. ہم تو مجرموں کو اسپیسیفائی اس طریقے سے کرنا ہی نہیں چاہتے, اس سے تو غرض ہی نہیں ہے. ہم تو اس واقعے کے پس منظر, اس کے ایفیکٹس کو ڈسکس کریں. مثال کے طور پہ آپ اسے سمجھیں کہ مسلمان 10 ذوالحجہ کو سنت ابراہیمی پوری کرتے ہیں, تو کیا ہم 10 ذوالحجہ کے کانٹیکسٹ میں یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو مینڈا قربان کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے وہ کتنے کلو کا تھا, یا اس کے سینگ کتنے تھے, ان کا کلر کیا تھا, یا جب انہوں نے ذبح کیا تھا تو اس کے کتنے حصے کیے تھے, کتنی کتنی بوٹیاں بنائی تھیں, اس کو بھون کے کھایا تھا یا سٹیم روسٹ کیا تھا, یہ ڈسکس کرتے ہیں. یہ انٹرسٹ کی چیزیں ضرور. اصل چیز ہم اس تھیم کو فالو کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے قربانی دی. واقعہ کربلا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ جی ان کے اوپر پانی بند ہو گیا, ان کے اوپر ظلم ہوا, کتنے بندے شہید ہوئے, یہ سیکنڈری چیز ہے. اصل چیز ہے کربلا ہوئی کیوں نبی علیہ السلام کی محنت کو 50 سال کے اندر اس لیول تک پہنچا دیا گیا کہ ہزاروں صحابہ زندہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری اولاد ذبح کر دی جاتی ہے. ہم تو یہ کہہ نہیں رہے کہ کیسے ذبح کیا انہوں نے, آری چلائی تھی یا تلوار چلائی تھی, یہ تو واقعہ کربلا تو سب کو پتہ ہے, ان کی شہادت بھی سب کو پتہ ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, اور ان کی والدہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. اور المستدرک الحاکم میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں. تو یہ تو ڈیفینٹ حدیثیں ہیں, یہ تاریخ تو نہیں ہے, نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں. تو ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ یہ کچھ کیا جائے تو ہم نٹی گریٹیز میں نہیں پڑھتے, ہم اس تھیم کے اوپر کہ یہ کون سی چیز تھی جس نے خلافت راشدہ کو ملوکیت میں بدل دیا, ہم اس تھیم کے اوپر بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں چھوڑ دیں, بندے ہندے چھوڑیں. الٹیمیٹلی کیا نکلا ہے, کس کی وجہ سے ہوا ہے, وہ تو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں خفیہ کیمرے لگا گئے جی کس نے گولی, پہلا تیر کس نے چلایا, یہ وہ. ہم تو بتا رہے کس کے دور حکومت میں ہوا اور ان کا اپنا کردار کیا تھا,
اس کو کس طریقے سے لا کے تخت پہ بٹھایا گیا، وہ ساری کی ساری چیزیں تو سامنے ہیں. وہ تاریخ کی کتابیں نہیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم سے ہم نے صرف رفع الیدین کی حدیثیں لینی ہیں یا ایمانیات کی حدیثیں لینی ہیں اور باقی جو بخاری اور مسلم میں آل امیہ کی بدماشیوں کو ننگا کیا گیا ہے وہ ہم نے نہیں لینی ہے، تو سر پھر آپ اپنے آپ کو کلیئر کٹ، پھر ہم آپ سے واقعہ کربلا نہیں ڈسکس کریں گے، حجیت حدیث میں بات کریں گے. آپ کو اپنے آپ کو منکرین حدیث کہنا پڑے گا. یہ آپ اسکروٹنگ کیسے کریں گے؟ اس سے بڑی بات مجھے یہ بتائیں کہ عظمت صحابہ بڑی چیز ہے یا عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو بریلوی یہی تو رونا رو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی قرآن میں تھوڑی آیات ہیں. آپ پھر مڑ مڑ کے پڑھتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، اس میں تو نبی علیہ السلام کی تنقیص ہو رہی ہے. تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں کہ تنقیص مقصد نہیں، نعوذ باللہ، نہ ہو رہی ہے. آپ افضل البشر ہیں لیکن آپ کی سپیشیز بشر ہے. یہ ہم اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں، وہ اس کو تنقیص شمار کرتے ہیں. تو پھر اس وقت آپ بھی بریلویوں کی بات مان کے تو یہ آیات پڑھنا چھوڑ دیا کریں. آپ کہتے ہیں نہیں آیات ہے کیوں نہ بیان کریں، تو ہم بھی کہتے ہیں احادیث ہے کیوں نہ بیان کریں. کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا. اب اس کے نرغے میں جو جو آتا ہے وہ آئے، میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں آپ لوگوں کے منہ کا خیال رکھتے ہوئے کہ میں نبی علیہ السلام کو کہوں کہ آپ نے کیوں ایسی بات کر دی کہ مولا علی کے مخالفین کو آپ نے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کہہ دیا. تو لیں آپ ٹکر، جائیں سیدھا دوزخ میں. اور تھوڑی جرت کریں، آپ یہ کہا کریں کہ اے اللہ، اپنے لیے کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حشر یزید اور یزید کے آباء و اجداد کے ساتھ کرے اور اس کی اولاد کے ساتھ. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر جو ہے وہ مولا حسن حسین، مولا علی علیہ السلام اجمعین اور اہل بیت کے ساتھ کرے. آمین. اور آپ میں تو اتنی جرت نہیں آپ یہ بات بھی کر سکیں کیونکہ ان کو پتہ ہے. تو نبی علیہ السلام کی احادیث کو بیان کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے مصیبت کھڑی ہو جائے گی، تو اپنے آپ کو منکرین حدیث ڈکلیئر کریں. پھر حجیت حدیث کا مقدمہ ڈسکس ہوگا، پھر کربلا نہیں ڈسکس ہوگی. اور یہ ٹی وی پہ بھی آ کے مولوی بیٹھے ہوتے ہیں، سنیوں کے بھی شیعوں کے بھی، مڑ مڑ کے جی وہ یزید نے یہ کر دیا. وہ یزید نے کیا کیا ہے یار؟ وہ تو سسٹم کا نمائندہ بن کے آیا جو پیچھے سے خراب تھا. یزید کو لے کے بیٹھے ہیں، یزید 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 یزید. بھائی پیچھے سے معاملہ خراب ہوا ہے. اگر نہیں یقین آتا تو یہ بخاری مسلم کی میں نے آلموسٹ 200 سے زیادہ احادیث مین اسٹریم کی کتابوں سے اکثر بخاری مسلم جمع کیے، پڑھے. اور سر میں نے تو ان کو چیلنج دیا ہے یہ حدیثیں پڑھ کے نا اپنے ممبروں سے صرف ان حدیثوں کی تشریح اپنی پبلک کے سامنے کر دیں. نہیں کر سکتے تو وہ لعنت کے مستحق تو ہو رہے ہیں نا، حق چھپا کے. اور قیامت دن کے منہ پہ لگام ڈالیے اور پھر مڑ مڑ کے کہتے ہیں نہیں جی وہ کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں وہ عوام الناس کے سامنے نہیں کرنی چاہیے. وہ صحابہ کرام بھی بعض اوقات ایسی باتیں پبلکلی نہیں کرتے تھے. میں نے اس کے اوپر بڑا ایک میرا کلپ ہے یوٹیوب پہ، مولا علی سے متعلق 5 جھوٹ. تو میں نے کافی ساری چیزیں اس میں ڈسکس کی ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، جو چیزیں نبی علیہ السلام نے منع کی ہیں بیان کرنے سے وہ تو ہم ڈسکس کر بھی نہیں رہے. میں نے آج تک آپ کو منافقین کے نام بتائے؟ آپ نے حذیفہ ابن یمان کو بتائے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری میں آتا ہے. تو میں نے آپ کو بتائے، آپ رازدار رسول تھے، وہ ختم ہوگی بات. میں نے کبھی ڈسکس کی ہے؟ اگرچہ میں نے صحیح مسلم کی حدیث 7035 نمبر ڈسکس کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے. اور ان میں سے 8 ایسے ہیں جس کی کمر پہ دوبیلا پھوڑا نکلے گا. میں نے آج تک آپ کو بتایا کہ کس کس کی کمر پہ دوبیلا پھوڑا نکلا اور اس کی موت اسی پھوڑے میں ہوئی ہے؟ بتایا؟ تو میں تو وہ چیزیں ڈسکس بھی نہیں کر رہا. میں وہ چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں جو نبی علیہ السلام نے علامات النبوہ میں بتائی ہیں. یہ امام بخاری حدیث نبوت کی دلیل کے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں. اور امام بہقی نے 3500 احادیث پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں مانتے ہیں، اس کے اوپر. اور اس میں یہ ساری حدیثیں عمار بن یاسر کے قتل والی لے کے آئے ہیں بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے نبی علیہ السلام
کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنی وفات کے آلموسٹ 30 سال کے بعد ہونے والے واقعے کو پہلے ہی بتا دیا. یہ حدیثیں چھپانے والی نہیں، بیان کرنے والی ہیں. علامات النبوہ کی حدیث ہے، آپ کہتے ہیں چھپائیں. اگر کوئی حدیث دنیا میں نہیں چھپائی جا سکتی نا تو وہ علامات النبوہ والی حدیث ہے، کیونکہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہے. ورنہ میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کر کے ان کے زوم میں نعوذ باللہ امت کو مصیبت میں ڈال دیا. آپ نے خود ہی فرمایا کہ یہ ہوگا. کیوں فرمایا آپ نے؟ میں تو بیان کر کے مجرم ہوں. تو جس نے مجھے خبر دی ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ مسند احمد کی حدیث یہ میں نے گھر بیٹھ کے بنائی ہے کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ خوف کے کتے بھونکیں گے. تو سیدہ عائشہ سے مجھ سے زیادہ نبی الاسلام کو محبت تھی، لیکن آپ اللہ کے پیغمبر تھے، آپ نے اپنے گھر کی خبر بھی نہیں چھپائی، بتا دی کہ یہ ہوگا. اور اس سے بڑھ کے آپ صحیح بخاری میں دیکھیں عمار ابن یاسر کا خطبہ ہے. میں نے یہ سارا، پریشان نہیں ہونا، یہ ریسرچ پیپر میں سارا کچھ موجود ہے اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اس میں سکپ ہو. صحیح بخاری میں خطبہ ہے کہ عمار ابن یاسر کو مولا علی نے بھیجا کوفے میں. کوفے والے نیوٹرل ہو گئے تھے کیونکہ بصرہ سے سیدہ عائشہ آ رہی تھیں اور وہاں پہ انہوں نے کہا نہ ہم سیدہ عائشہ کا ساتھ دیں گے نہ مولا علی کا دیں گے. تو عمار ابن یاسر کو تیار کرنے کے لیے، یعنی وہاں کے جو عوام تھی اس قتال کے لیے، مولا علی نے بھیجا. تو سیدنا عمار ابن یاسر نے وہاں پہ کوفے کے منبر پہ خطبہ دیا. بخاری کے الفاظ ہیں، اوپر والی سیڑھی پہ عمار ابن یاسر نے حسن ابن علی کو بٹھایا، حالانکہ حسن ابن علی سے 4 گنا بڑی عمر تھی عمار ابن یاسر کی، 90 پلس ہو چکے ہوئے تھے، 3-4 گنا ان کی عمر تھی، لیکن اہل بیت کا احترام کیا. خود نچلی سیڑھی پہ بیٹھے. بخاری کے الفاظ ہیں کہ اے لوگو اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے سیدہ عائشہ، دنیا اور آخرت میں، یعنی عزت اپنی جگہ قائم. یہاں لوگ سمجھتے ہیں کسی کی غلطی آ گئی تو پتہ نہیں کیا ہو گیا. وہ یار اس کا مرتبہ اپنی جگہ ہے، غلطی اپنی جگہ ہے، پیغمبر نہیں ہے وہ. اور دوسری طرف علی ابن ابی طالب ہے. اللہ اب دیکھے گا تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی. علی کی نہیں، اللہ کی. کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ان کا اولو الامر مولا علی ہیں، ان کی اطاعت واجب ہے. یہ اللہ نے آزمایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی. اور آپ حیران ہوں گے یہ حدیث امام بخاری حضرت عائشہ کی فضیلت والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں. اگر امام بخاری مشورہ کر لیتے نا ناسبیوں سے تو انہوں نے کہا تھا سر آخری صحیح رکھو، پچھلے والا رہن دو، بلکہ پچھلے والا رکھو آخری والا رہن دو. کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں، وہ حدیث گھڑنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، کاٹ چھانٹ کرنے کا. وہ آدھی حدیثیں لکھتے ہیں نا، آدھی حدیث ایسے لکھتے ہیں امام بخاری کہ سیدہ عمار ابن یاسر نے خطبے کے دوران فرمایا کہ سیدہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، بس. لیکن امام بخاری نے پوری حدیث لی ہے، آگے وہ بھی ڈالا ہے کہ اللہ آزما رہا ہے کہ عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی، جیسے آپ کے علماء کر رہے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث 6488 آدھی بیان کرتے ہیں سارے مولوی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب. میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر تم میں سے کسی نے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دیا اور میرے صحابہ نے 1 مد یعنی 600 گرام خیرات کی، آدھا کلو، اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا بس. حالانکہ یہ مسلم کی حدیث سٹارٹ اس سے ہوتی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کو خالد بن ولید نے گالیاں دی جھگڑے کے دوران، حالانکہ دونوں مسلمان تھے، دونوں صحابی تھے. آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا، فرمایا تم میرے صحابہ کو برا مت کہو. تو خالد بن ولید نے تو آگے سے نہیں کہا حضور میں بھی صحابی ہوں. ان کو پتا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف نے اس وقت اسلام قبول کیا جب اسلام کا مطلب تھا مار، تکلیف اٹھانا، اور خالد بن ولید نے گولڈن پیریڈ میں صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کیا. تو میں اب تم لوگ یہ کر رہے ہو، تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد والے لوگ میرے ان کے برابر نہیں ہو سکتے. اور جو فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہیں طلقاء، مؤلفۃ القلوب،
आले उमैया, उनका तो लेवल ही कुछ नहीं है। यहां तो खालिद बिन वलीद के बारे में बात की जा रही है, और फिर वो मुअल्लफतुल कुलूब अपने जमाने में मेंबरों पे सब्बो शतम करवाएं सैयदना अली पर। तो सबसे पहले तो उनको कहना चाहिए जिनके बारे में हदीस थी कि तुम सहाबा को गाली मत देना। हमने तो खैर कभी दी भी नहीं है। और मैं ये आखिरी जुमला इनको ऐसा बोलता हूं कि जो इनके दिमाग तक ड्रिल कर जाएगा कि आले उमैया ने जो कुछ अपने दौर के अंदर सैयदना अली की गुस्ताखियां की हैं ना, हमने तो वैसी कोई एक गुस्ताखी भी आले उमैया के बारे में नहीं की है। मैंने आज तक आले उमैया के ऊपर बाई नेम किसी के ऊपर लानत की है, हालांकि ये मौला अली पे करते रहे। ये है लानती खुद हो गए ना, जब मौला अली पे लानत की तो लौट आई। मुस्नद अबी आला में सही सनद के साथ हदीस मौजूद है, मुस्नद अहमद में भी मौजूद है कि सैयदना अली को जिसने गाली दी उसने रसूलुल्लाह को गाली दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उम्मे सलमा ने कहा था, शेख जुबैर साहब ने इसको तहकीम में सही लिखा हुआ है फुट नोट के ऊपर, कि लोगों तुम्हारे मेंबरों पर रसूलुल्लाह को गालियां दी जाती हैं, तो उन्होंने कहा माअज़ल्लाह हम कब कहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो उम्मे सलमा ने कहा तुम लोग अली और उससे मोहब्बत करने वालों पे गाली गलोच नहीं करते हो क्या? जबकि मैं नबी की बीवी कहती हूं कि सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत, सैयदना अली से मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। लिहाजा जब ये तुम कहते हो ना अली पर लानत, अली से मोहब्बत करने वालों पे लानत, तो ये लानत तो तुम नबी अलैहिस्सलाम तक लेके जा रहे हो नाऊज़ु बिल्लाह, क्योंकि अली से मोहब्बत करने वाला तो पहले नंबर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और फिर कहते हैं सब का मतलब वो तनकीद है। और ना पुरानियां गल्लां, पुराने बाबे, पुराने बुजुर्ग, झूठे हो। सही मुस्लिम खोलो 6229 गदीर खुम से अगली हदीस, लान अल्लाहु अबद तुराब के अल्फाज है, मट्टी वाले अबू इब्ने अबी तालिब पर लानत, ये अल्फाज मौजूद है। सबका तर्जुमा लानत ही है, तनकीद नहीं है। अच्छा फिर मेरा मासूमाना सवाल है कि इसका मतलब है सहाबा पे तनकीद करना अच्छा काम है? कहेंगे नहीं। तो बताओ ये बुरा काम कौन करता था? शिया का अब्बा कौन है? राफजियों का अब्बा कौन है? आले उमैया। तो लिहाजा शिया नू मैं कहना कि तुसी शेखैन के ऊपर बकवास और तबर्रा करने की बजाय ना आप लोगों को हकायक बताएं कि टूटी कमंद कहां। ये सब मुजरमीन आले उमैया है, और ये आले उमैया और बनु हाशिम की लड़ाइयां नबी इस्लाम की बेइज्जती से पहले चल रही थी, सदियों से चल रही थी। वो तो फिर अल्लाह ने बनु हाशिम को नबूवत के लिए चुना, तो इनको ये फिर जेलसी हजम नहीं हुई, वो चीज आगे चलती रही। खैर छोड़ दें, एक तल्ख टॉपिक है। सलात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। ठीक हो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।